الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز دوستوں، ساتھیوں اور آس پاس کے دیہاتوں سے تشریف لانے والے سنی نوجوانوں، میں تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کے اندر تشریف لائے. اور میں ضلع حافظ آباد کی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہماری رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں ہم آج آپ حضرات کے سامنے یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس سجانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور میں اپنے ان نوجوانوں کا جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، تقریباً 1 منتھ سے اس کانفرنس کی تیاریوں میں مشغول ہیں. میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بلند بالا مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جس وقت بھی کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لایا
تو کچھ واقعات جو خلاف عادت ہوتے ہیں نبوت سے پہلے پیش آئے، کچھ نبوت کے بعد پیش آئے۔ جو واقعات نبوت سے پہلے پیش آئے ان واقعات کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، اور جو نبوت کے بعد واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کو معجزات نبوت کہا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو مثال رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ کوئی لمبی اور چوڑی تقریر کرنے کی غرض سے میں آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ علماء کرام موجود ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ معجزات اسے کہتے ہیں جو نبوت کے بعد وارد ہوں، اور جو نبوت سے پہلے پیش آئیں، جو نبوت کی گواہی دیں، ان کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کہنے لگے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھلائیے، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے رسول ہیں تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا، کہنے لگا اے محمد تو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو بتلا میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے، میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کے مقام پر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو فرمایا اے بتا مجھے کہ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بول کر بتلائے کہ میں کیا ہوں، یا میں تجھے بتلاؤں وہ چیز کیا ہے۔ تو ابو جہل اس پر حیران ہوتا ہے، تعجب میں ڈل جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے بول کر بتلائے گی کہ میں کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریاں ہیں، کنکریاں صدا لگا رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جس وقت کنکریوں نے نبی کے سچے ہونے کی گواہی دی تو ابو جہل نے فوراً کنکریاں زمین پر گرا دی۔ صدیق اکبر نے وہ کنکریاں اٹھائی، وہ صدیق کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے وہ کنکریاں اٹھائی، فاروق کے ہاتھ میں وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ حیدر کرار نے وہ کنکریاں اٹھائی، حیدر کرار کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کنکریاں آتی ہیں تو میرے نبی کے ہاتھ میں وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب 2 جلدوں کے اندر تحریر فرمائی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3500 واقعات نقل کیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 1-2 واقعات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت محمد احمد مجتبیٰ جس وقت خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر عمر کو مانگتے ہیں تو عمر کو خدا فوراً اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ام حریر کی ماں کے لیے میرے نبی دعا کرتے ہیں، اس کی ماں فوراً اسلام داخل کر لیتی ہے، اسلام کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ معجزات ہے جو نبوت کے بعد پیش آئے، نبوت کے بعد جو پیش آئے سینکڑوں معجزات ہیں، ہزاروں لاکھوں تعداد کی اندر معجزات جو نبوت کے ہاتھ پہ صادر ہوئے ہیں۔ کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، وہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہوتے ہیں، وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ آنے والے وقت کے اندر یہ بندہ نبی بنے گا۔ سامعین محترم توجہ کیجئے، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو لوگوں نے بہتان لگانا شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا، حالانکہ بی بی مریم کا تو کوئی خاوند ہی نہیں ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے. بی بی مریم سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے. تو بی بی مریم کہتی ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو. وہ حیران ہوتے ہیں، تعجب میں آ جاتے ہیں کہ یہ 3 دن کا بچہ کیا بولے گا. پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے بچے تو بتلا تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے. تو قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے تھے تو بیک زبان بول اٹھتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی، اللہ نے مجھے شریعت عطا کی، میں اللہ کا رسول ہوں. سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے کلمات کہے. 3 دن کے بچے تھے. ادھر آئیے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا راحت العاشقین امام الاولین امام المذنبین امام الاتقیاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھنا، ولادت ہوئی. بی بی آمنہ حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ میری باہوں میں آنے کی بجائے سر سجدے میں دے دیتا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، میرا بچہ سجدے کی حالت میں ہے. میں نے غور کیا تو میرے بچے کے لب ہل رہے ہیں، میں نے کان لگا کر سنا. توجہ کیجئے، میرے نبی کے جس وقت دنیا کے اندر آئے، میرے نبی کے لب پہ کیا الفاظ تھے. میرے نبی فرما رہے تھے اللہم اغفر امتی، اللہم مہدی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت کے فیصلے کر، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا کر. سامعین محترم، بولے عیسیٰ بھی تھے، بولے نبی بھی ہے، فرق سمجھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بولے ہیں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بولے ہیں. جس وقت آقا دو جہاں کملی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بولتے، اپنی نبوت کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنی امت کی فکر کرتے ہیں. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. اور دل سے کہہ کر کے آ گھبرائی نہیں، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں بانی ہیں، اس جان کے فلسف یادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں بلا تخیر دعوت سخن دیتا ہوں وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عادل شیر فاروقی صاحب کو. وہ آئیں اور مائک کی ذمہ داریاں سنبھالیں. حضرت مولانا عادل شیر فاروقی صاحب. الحمد للہ